جیسے داڑھی سنت رسول ہے تو حکومت اگر اس چیز کی اگر آپ کو آگے اجازت دے دیتی ہے، جیسے انٹرویوز وغیرہ میں اگر جاتے ہیں تو آفیشیل ایک طریقہ ہوتا ہے کہ شیو کر کے جایا جائے، تو اس کے اس میں حکومت کی مانی جائے گی یا؟ دیکھیں حکومت پاکستان کا جو لا ہے نا، آئین ہے، اس میں تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. ہمارے کچھ دوست تھے جو نیوی میں یا آرمی میں تھے، آفیسر نے ان کو داڑھی رکھنے پر پابندی لگائی تو انہوں نے قانونی لحاظ سے جو بھی ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو اختیار کیا، ان کو اجازت مل گئی. تو لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، بغاوت نہ کی جائے کہ جی ایسی کی تیسی دیکھتا ہوں میں بدماش ہوں اور مجھے روک کے دکھایا. یہ طریقہ آپ اس سے بڑے سینئر آفیسر کے پاس چلے جائیں تو جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، کہ پھر پرمیشن مل جاتی ہے انشاءاللہ، آپ کو بھی مل جائے گی. جی جی دیکھیں جی ماشاءاللہ کوموڈور صاحب نے بھی کہا کہ لا بھی یہی ہے کہ آپ کسی کو داڑھی کاٹنے پر فورس نہیں کر سکتے. تو آپ پراپر طریقے دیکھیں. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے سینئر کے ساتھ بد کلامی یا بدتمیزی شروع کر دیں نا تو پھر وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. تو یہ نہ ہونے دیں، آپ اس کو عزت دیں، اس کو رسپیکٹ دیں، اور پھر آپ ایک قانونی طریقے سے تمیز سے کام کریں تو اجازت مل جائے گی انشاءاللہ. میرے والد صاحب نیوی میں تھے، اتنی بڑی داڑھی تھی ماشاءاللہ. انہوں نے 3 سال امامت کی ہے قرآن شپ میں. 3 سال وہ حافظ بھی تھے نا، تو شپ میں 3 سال تراویاں پڑھائی ہیں انہوں نے. تو کوئی ایز اے مولوی نہیں گئے تھے وہ نیوی میں، انہوں نے 3 سال تراویاں پڑھا دیں شپ میں. اور وہ کہتے ہیں میں ڈیلی ایک قرآن ختم کرتا تھا جب شپ میں ہوتا تھا. تو اگر ہماری جو فورسز ہیں وہ ایک لبرل یا سیکولر ہوتی تو 3 سال کوئی شپ میں جا کے تراوی تھوڑی پڑھاتا وہاں جا کے، ٹھیک ہے نا. میری ابھی ملاقات ہوئی لاہور کے کور کمانڈر سے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ہر سال پابندی سے تراوی پڑھاتا ہوں، پڑھتا نہیں بلکہ پڑھاتا ہوں. لاہور کا کور کمانڈر. اب دنیا میں کوئی ایسی فورس ہے جس کے آفیسرز اتنے مذہبی ہوں؟ کبھی آپ نے امریکہ کے کسی آفیسر کو سنا کہ وہ ہر سال جناب تورات کا ختم کرتا ہے کبھی، یا انجیل کا ختم کرتا ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ تو ہماری فورسز کا مذہب سے بہت گہرا رشتہ ہے. تو مذہبی جو لوگ ہیں، مذہبی مائنڈ والے، وہ ذرا پراپر وے میں چلیں گے تو اچھا ہے. اگر اپنا امیج خراب کر دی انہوں نے پھڈے بازی کر کے اور اس طرح کی فتوے بازی کر کے، تو اس سے مذہب کو نقصان ہوگا. وعلیکم السلام. جی تو ہم آج کل دیکھتے ہیں ایک شہر میں 10 مسجد سرکوں کی لوگ بنائی ہوئی ہے. تو یہ جو علماء کرام ہیں، کیا یہ ایک دوسرے کی انہوں نے اصلاح کی ہے کہ ہمیں اتفاق کرنا چاہیے اور ایک طریقے پر ایک مذہب پر آنا چاہیے، جس فرقوں میں ٹکڑوں میں بانٹنے کی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا؟ جی دیکھیں، یہ ایک بعض سوال کے جواب کسی واقعہ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا ہوا کہ ایک طالب علم مدرسے میں آیا اور اس نے کسی دکان سے چوری کی. تو اس دکان والے نے کہا کہ یار مدرسے کے طلبہ چور ہوتے ہیں. تو ہمارے استاذ کو پتہ چلا، انہوں نے اس دکان والے کو بلایا. انہوں نے کہا دیکھو مدرسے کے طلبہ چور نہیں ہوتے، بعض دفعہ چور مدرسے میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا علماء فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کر رہے، علماء فرقہ واریت نہیں پھیلاتے. بعض دفعہ فرقہ پرست لوگ عالم کا لیبل لگا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، گیٹ اپ ایسا بنا لیتے ہیں. اب دوسرے کنٹریز میں گورنمنٹ ان چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے. جیسے سعودی عرب میں فرقہ واریت نظر نہیں آئے گی کہ یہ نیلی مسجد، یہ پیلی مسجد، یہ گلابی مسجد، یہ ہری مسجد، یہ سفید مسجد، یہ نیلی پگڑی، یہ سفید پگڑی، یہ کالی. کہیں نظر آئی سعودی عرب میں آپ کو؟ ملیشیا میں 2-3 دفعہ گیا ہوں، کوئی مسجدوں کے فرق وہاں پر نہیں ملیں گے آپ کو. وجہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. بھائی جب تک کوئی ریلائبل مفتی نہیں ہوگا اسے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس کوئی سرٹیفائڈ مفتی نہیں ہوگا. جیسے کلینک کھولنے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ نے MBBS نہ کیا ہو، تو ایسے ہی پراپر فتویٰ دینے کی بھی سعودی عرب میں اجازت نہیں ہے جب تک آپ پراپر مفتی نہ ہو. ہمارے ہاں کوئی وہ نہیں ہے، یعنی جو اٹھتا ہے بیٹھ کے ایک مسجد بنا لیتا ہے. مسجد بعض دفعہ قبضے کی جگہ پہ بناتا ہے. وہ ایک دفعہ ایک فلیٹ میں میری رہائش تھی تو راستے میں ایک صاحب نے گھیر کے مسجد بنا لی وہاں. اب لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے بھائی یہ راستہ ہے، یہاں کراؤڈ صحیح نہیں ہے. تو وہ فوراً قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو شخص مسجدوں کو ویران کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا،
اور جو مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. میں نے کہا مولانا صاحب مسجدیں بنانے کی جو فضیلت ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اللیگل جگہوں پہ مسجدیں بنانا شروع کر دیں. آپ ایک چیز کو ایک آیت کو غلط جگہ کوٹ کر رہے ہیں. یہاں کی آیت نہیں ہے یہ. تو ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے کنٹری میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, کوئی جو چاہے. دیکھیں فوج میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالم کے طور پر جب آئے گا تو دیکھا جائے گا اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, کہاں سے فارغ ہے وہ. ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر بن کے آ جائے. لیکن کنٹری میں ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ غریب ہوتے ہیں, آپ کو یعنی آپ کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہوتا, تو آپ ایک پگڑی پہن لیتے ہیں, ایک داڑھی رکھ لیتے ہیں, آپ تھوڑا سا چہرے پہ کریمیں لگا کے نور لے آتے ہیں آپ اپنے اوپر. اس کے بعد آپ ایک چار دیواری کھڑی کرتے ہیں, پھر آپ جمعے کی تقریریں شروع کر دیتے ہیں, اور پھر کراؤڈ بڑھنا شروع ہوتا ہے, اور ہوتے ہوتے آپ ملک کے سب سے بڑے مفتی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے فرقہ واریت پھیل رہی ہے. جہاں مینجمنٹ نظر آئے گی آپ کو, جیسے سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, دبئی ہے. میں مسقط گیا نا تو میرے وہاں بیانات تھے مسقط میں, تو بیانات تھے میرے وہاں. تو وہاں کی گورنمنٹ نے مجھے ویزا دینے سے پہلے میری کوالیفیکیشن پوچھی کہ آپ اپنے سرٹیفکیٹ جمع کرائیں, کہاں سے آپ فارغ ہیں, کہاں سے آپ نے قرآن و سنت پڑھا ہے. پوری پرمیشن گورنمنٹ سے ہمیں ملی ہے. انہوں نے وہاں کے اداروں نے تحقیق کی, ہاں بھائی ٹھیک ہے. پھر جا کے ہمیں پرمیشن ملی ہے وہاں بیان کرنے کی. پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو فرقہ واریت تو پھیلے گی. تو میں اس فرقہ واریت کا ذمہ دار اپنے سسٹم کو ٹھہراتا ہوں. تو علماء فرقہ واریت نہیں پھیلاتے, لیکن فرقہ پرست لوگ بھی عالم کا لیبل لگا لیتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا کس وقت جلدی قبول ہوتی ہے؟ کوئی ایسا مقرر وقت ہے؟ سب سے بہترین وقت دعا کی قبولیت کا تہجد ہے, جس وقت فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ عام طور پہ. ٹھیک ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں. یہ چیزیں متشابہات میں سے ہمیں سمجھانے کے لیے. فَيَقُولُ هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ أَغْفِرُ لَهُ, اور یہ ندائیں لگاتے ہیں کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. هَلْ مِن مُسْتَرْزِقٍ أَرْزُقُ لَهُ, کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں. تو سب سے بہترین وقت دعا کی قبولیت کا وہ تہجد کا وقت ہے کہ آپ 2 یا 4 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا آج کا یہ سوال ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ جو دوسری آسمان کی کتاب ہے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, اس کا تو ہمیں اجر ثواب ملتا ہے. جی. اگر ہم دوسری آسمان کی کتاب پڑھیں گے تو کیا ہمیں اس کا اجر ثواب ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں اگر دوسری آسمانی کتابیں تحقیق کی نیت سے پڑھتے ہیں, ریسرچ کی نیت سے پڑھتے ہیں, جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے پڑھی ہوئی ہے, تو پھر تو ثواب ملے گا ریسرچ کا. لیکن اگر تلاوت کی نیت سے پڑھتے ہیں تو قرآن کے مطابق وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں, ان کی تعلیمات منسوخ ہو چکی ہیں, کیونکہ نیا نبی جب آتا ہے تو پرانے نبی کی شریعت منسوخ. پھر تلاوت ثواب کی نیت سے آپ وہ, چونکہ قرآن نے ختم کر دیا, ان کو منسوخ کر دیا, تو لہٰذا وہ پھر تلاوت کا ثواب آپ کو قرآن کے پڑھنے کا ملے گا, تورات انجیل کا نہیں ملے گا, بائبل کا نہیں ملے گا. ہاں یہ ضرور ہے چونکہ ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے, لہٰذا ان کتابوں کا احترام لازم ہے. اس لیے حضرات فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جیسے آپ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, آپ بغیر وضو کے بائبل کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف نسبت ہے.